میرا خیال ہے کہ آپ نے ہمیشہ ان باتوں میں جو امریکی کہتے ہیں اور جو اسرائیلی کہتے ہیں ان میں فرق دیکھا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ کئی مہینے پہلے بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیلیوں کو غزہ کی پٹی کے جنوبی علاقے رفح میں جانے سے روکنے کے لیے انہیں ترغیب دی تھی کہ وہ حماس کے خطرے کو نمٹنے کے لیے اہداف کو زیادہ درستگی سے نشانہ بنانے والے طریقے ڈھونڈیں، لیکن اسرائیلی پھر بھی اندر داخل ہو گئے۔ دوسری مثالیں بھی ہیں جہاں امریکیوں نے ایک خاص طرح کے تحمل پر زور دیا لیکن اسرائیلیوں نے اس کے باوجود وہ اقدامات کیے۔ تو امریکہ واضح طور پر اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کرتا ہے، وہ واضح طور پر حماس کی جانب سے اس خطرے کا جواب دینے کی کوشش کی حمایت کرتا ہے جو کچھ انہوں نے تقریباً 1 سال قبل کر کے دکھایا، اور وہ خطرہ جو حزب اللہ سے اسرائیل کو لاحق ہے۔ لیکن ان خطرات سے نمٹنے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اس پر وہ ہمیشہ متفق نہیں ہوتے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حزب اللہ کے حسن نصر اللہ اور حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت کے بعد حزب اللہ اور حماس گروپس، جنہیں بعض ملک دہشت گرد قرار دیتے ہیں، کیا اب تنظیم کے طور پر کمزور ہو گئے ہیں؟ حماس اور حزب اللہ محض دہشت گرد عسکری کارروائی کرنے والے گروہوں سے بڑھ کر ہیں۔ وہ اپنے معاشروں کے تانے بانے میں گہرائی سے سرایت کر چکے ہیں۔ حزب اللہ کو خاص طور پر لبنان کی شیعہ آبادی میں حقیقی عوامی حمایت حاصل ہے۔ وہ شیعہ آبادی جسے ایک طویل عرصے تک دوسرے لبنانیوں نے دوسرے درجے کے شہری کے طور پر دیکھا، انہیں حزب اللہ نے ایک طرح سے مقصد فراہم کیا۔ تو آپ یہ سب ان کے ہیڈ کوارٹر پر بمباری سے ختم نہیں کر سکتے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اسرائیل نے حزب اللہ کی اسرائیل پر دہشت پھیلانے کی عسکری صلاحیت کو نمایاں طور پر دھچکا پہنچایا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل نے حزب اللہ کو مکمل تباہ کر دیا ہے یا اس کے مرکز میں اسے تباہ کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے حزب اللہ عسکری طور پر کمزور ہوگی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر حزب اللہ کمزور ہو گئی تو لبنان کے اندر کیا ہوگا، جہاں وہ ایک عرصے سے سب سے طاقتور سیاسی قوت رہی ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیل رفح میں جائے، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ فوجی حل واضح طور پر کام نہیں آیا، اور آج پھر یہ حالات ہیں جہاں مشرق وسطیٰ کے مختلف حصوں میں جنگ بھڑکی ہوئی ہے۔ آپ کے خیال میں جنگ کے پھیلاؤ سے اسرائیل کیا حاصل کر پا سکتا ہے؟ I think that right now, the Israeli tactical objectives, their strategic objectives, Israeli public opinion. میں سمجھتا ہوں کہ 7 اکتوبر کے قتل و غارت کے بعد یہ وہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیلی حکمت عملی کے مقاصد، اس کے اسٹریٹجک مقاصد، اسرائیلی رائے عامہ اور نتنیاہو ان کے اپنے مفادات، ان کے اپنے ذاتی سیاسی مقاصد، سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ آپ نے اسرائیل میں یرغمالوں کو واپس لانے کی کوشش کرنے کے بہترین طریقوں سے متعلق بہت سے تنازعات دیکھے ہیں۔ اسرائیل میں ڈھیروں تنازعات، بہت اختلاف رائے ہوئی، لیکن اب جو کچھ لبنان میں ہو رہا ہے یہ آپ اور مجھے پسند ہو یا نہ ہو، اس کے پیچھے اسرائیلی عوام کی حمایت موجود ہے۔ اسرائیلیوں کی حکمت عملی کا مقصد ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے جس کے ذریعے 60,000 سے زیادہ اسرائیلی جو حزب اللہ کے راکٹ فائر کرنے کی وجہ سے شمال میں اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگے تھے، انہیں بحفاظت گھر واپس لایا جا سکے۔ اسرائیلی جو کچھ کر رہے ہیں اس حکمت عملی کا یہی مقصد ہے۔ اسٹریٹجک مقصد واضح طور پر مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کو بحال کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ حزب اللہ کی عسکری صلاحیتوں کو اس طرح کم کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ مزاحمت کا نام نہاد محور ایران اور اس کے شراکت دار اور پراکسیز کو مجموعی طور پر کمزور کرنا ہے، جو اسٹریٹجک ڈیٹرنس کے لحاظ سے ایران کا نمبر 1 اثاثہ ہے۔ یہ سب سے کامیاب ایرانی ایکسپورٹ تھی، جو ایک طرح کی شیعہ مذہبی عسکری تحریک کی ایک مثال ہے جو ایران سے باہر کامیاب ہوئے، اور پھر حزب اللہ کو سختی سے کچلنے کے پیچھے نتنیاہو کی اپنی رائے عامہ ان کے پیچھے کھڑی ہے، جو ان کے لیے ذاتی طور پر اچھا ہے کیونکہ اسرائیلی آبادی کا ایک بڑا حصہ ذاتی طور پر ان سے نفرت کرتا ہے، جس کی وجہ ان کی جانب سے عدالتی نظام میں حد سے زیادہ مداخلت کرنے اور اسرائیل میں عدالتی نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش ہے، اور پھر وہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی ناکامیاں بھی جو 7 اکتوبر کو ہونے والے قتل عام کا سبب بنی۔